سے دل کا تقوی چاہیے وہ حضور کی تعظیم کرے، جو چاہتا ہے باطن کا پرہیزگار ہو، روح کا نیک ہو، وہ بارگاہ محبوب کریم علیہ السلام کا بادب ہو۔ بہت بڑا انعام ہے کہ رب فرما رہا ہے ان کے دل تقوی کے لیے چن لیے، یہ بڑا انعام ہے۔ لیکن آگے فرمایا لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ عظیم، اور جب رب اجر عطا کرے گا تو پھر بھی اللہ بڑا ہی عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ تقویٰ بھی بڑی نعمت ہے، پر دوسرے اجر کا اعلان کیا، فرمایا بخش دیے جائیں گی اگر کوئی خطائیں ہوئی ایسے نہ ہو۔ لہم مغفرۃ وَأَجْرٌ عظیم، اگر ان کے ذمے کچھ غلطیاں ہوں گی تو اللہ معاف کر دے گا، اور اس پر بھی اجر یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اپنے مزاج کو نا جی ذوق والا کرنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی ادائیں ایسی ہوتی ہیں کہ پیار آ جاتا ہے، ان کا انداز یہ، ذرا بخاری شریف دیکھیے نا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد ہیں، فرماتے ہیں میں نے ایک دن ارادہ کیا، اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہے، حضور کی اہلیہ ہیں، میں نے سوچا کہ جس رات سرکار ان کے گھر میں آرام فرما ہوں گے میں رات وہاں گزاروں گا اور حضور کے ساتھ رات عبادت کروں گا۔ عمر کتنی ہے بھلا؟ 10 یا 12 سال۔ اے ویکھو نا، اے جے عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی، یہ ہے جو پیر حیدر شاہ صاحب نے کہا تھا کہ عشق لگا سی 10-12 سال۔ میں ان کے گھر میں، کہتے میں رات چلا گیا، مجھے پتا چلا آج سرکار وہاں آرام فرما ہوں گے، اور میں نے رات وہاں قیام کیا۔ فرماتے رات کا کچھ حصہ گزرا تو محبوب اٹھے، اور حضور کی زبان پر لفظ یہ تھا کہ لوگ بھی سو گئے، ستارے بھی چھپ گئے، پر حی و قیوم رب بیدار ہے۔ محمد بوٹیا سارے ہی سو جاندے، اکو جاگدا پروردگار راتی۔ کہتے ہیں کہ محبوب پاک علیہ السلام یہ کہتے ہوئے اٹھے، اور سورہ آل عمران کی آخری آیات حضور کے لبہ مبارکہ پر تھیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام مشکیزے کی طرف بڑھے، حضور نے وضو کیا، فرماتے میں بھی وضو کر کے نا تو نبی پاک علیہ السلام کی بائیں جانب پیچھے ذرا کھڑا ہو گیا۔ اب جب 2 بندے جماعت کرانے والے ہوں تو فقہی مسئلہ یہ ہے کہ امام کے سیدھی جانب کھڑا ہو دوسرا آدمی سیدھی جانب۔ کہتے میں حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا، نبی کریم نے نا مجھے پکڑ کے دوران نماز ہی پکڑ کے حضور نے ادھر لا کے کھڑا کیا۔ حضور نے کھڑا کیا، جیسے ہی حضور نے مجھے چھوڑا میں پھر ادھر چلا گیا۔ کہتے دوسری دفعہ کریم نے پھر مجھے کھڑا کیا، میں پھر ادھر چلا گیا۔ تیسری دفعہ یہ دیکھو یہ نماز ہو رہی، نماز پڑھا کے میں تیں وال ویکھا، مینوں کعبہ بھول گیا، تے بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پیا ہی۔ فرماتے حضور پکڑ کے یوں لاتے، میں پھر پیچھے 3 دفعہ ایسا ہوا۔ قربان جائیں، نماز مکمل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لڑکے جب میں تمہیں سیدھی جانب کھڑا کرتا تھا تو کیوں کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ تو یہ 10-12 سال کی عمر میں وفا کا، درد کا، ادب کا، احترام کا، عشق کا معیار کتنا بلند ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کے برابر کھڑا ہو جاؤں؟ یہ جہاد کر کے فتح یاب ہو کر نہیں آئے، انہوں نے آج آ کے یہ نہیں بتایا کہ حضور میں نے لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، انہوں نے آج آ کے یہ نہیں کہا کہ حضور میں نے اتنی نماز جنازہ پڑھی، میں نے اتنے نیکی کے کام کیے، اتنی عبادات کی۔ انہوں نے احترام کیا اور احترام کا جذبہ ظاہر کیا۔ ایک روایت تو یوں ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے یہ بات سنی اور مجھے سینے سے لگا لی، اور ایک مقام پہ یہ ہے کہ کہتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن مجید کا علم عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس امت کے مفسرین کے امام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قرون اولیٰ کے لوگ جو قرآن مجید سمجھتے تھے اور سمجھاتے تھے، ان میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا رتبہ عطا فرمایا۔ عزیز دوستو، جب آپ کی طبیعت میں ذوق ہوتا ہے، جب مزاج میں احترام ہوتا ہے، جب لہجے میں ادب کا، اکرام کا ٹھہراؤ ہوتا ہے تو بندہ وفادار ہو جاتا ہے۔ ہمارے بچوں کو
ہم نے سب سکھایا ہے. فلاں سے آگے گزرنا ہے تم نے، فلاں کے بچے تم سے پیچھے رہنے چاہیے. ہم نے انہیں زبردست مشینیں بنانے کی کوشش کیا ہے پیسے جمع کرنے کی. ہم نے انہیں سکھایا ہے کہ مال اکٹھا کرو گے تو بچو گے الا ماشاءاللہ. لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تمہارا اولاد کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ انہیں اچھا ادب سکھاؤ، انہیں کسی کا احترام کرنا آتا ہو، اکرام کریں، ان کے لہجوں سے کسی شخص کو بے ادبی کا شائبہ نہ ہو، ان کا انداز اس طرح کا نہ ہو کہ جس سے یوں چھلکے کہ یار کسی نے جڑی بوٹیاں ہی نہیں اتاری اس فصل کے گرد سے، کسی نے وقت پر آبیاری نہیں کی. یہ درخت تھے کسی کے لیکن اس نے کھلے چھوڑ دیے، جیسے چاہا جس طبیعت میں چاہا، ماحول اور ہو گیا. میں نے خود دیکھا ہے ماں باپ تعریفیں کر رہے ہیں شادی سے پہلے اپنے بیٹے کا رشتہ کرتا ہے، کہتے ہیں بڑا ہی اچھا ہے، کیا بات ہے، بڑا کماتا ہے. لیکن اس کی بد اخلاقی سے تڑپ کر جب اس کی بیوی اور اس کے سسرال والے شکایت کرتے ہیں کہ تمہارا بیٹا یا تمہاری بیٹی تو نہایت بد اخلاق ہے، تکلیف دیتے ہیں، تو ابا جی کیا کہتے ہیں؟ میں بھی بڑا سمجھانا ہوں، شروع سے ہی بڑا کہتا ہوں. تو بھئی آپ نے کسی اور کو دوزخ میں کیوں جھونکا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پھر آپ کے لیے خیر کے جملے آئیں گے؟ آپ نے تکلیف کے اندر کیوں ڈالا کسی اور کو جب اس کی بد اخلاقی، بد خلقی اور مزاج کا اکھڑ پن آپ کو گھر میں پتا تھا؟ آپ وہ ذوق ہی نہیں دے سکے، وہ تربیت ہی نہیں کر سکے. تو پھر رومی کہتے ہیں کہ ایک دن نا محمود غزنوی نے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور فرمایا بھئی میں نے آج ہر چیز کھول دی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی. لوگ دوڑے، کوئی سونے کی طرف، کوئی چاندی کی طرف، کوئی جائیدادوں کی طرف، کوئی خزانے کی کنجیوں کی طرف، کوئی بڑے بہترین گھوڑے اور اونٹوں کی طرف. لوگ دوڑ گئے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا. سب بھاگ گئے. ایاز بیٹھا ہے، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، وہ لذتیں کہاں. ایاز چپ کر کے بیٹھا ہے. پھر محمود نے ایاز کی طرف مخاطب کر کے کہا ایاز اٹھنا نہیں، آج لوٹ سے لگ گئی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اسی کی. ایاز کہنے لگا بات پکی ہے نا؟ تو محمود خوش تھے، موڈ بڑا اچھا تھا، کہا بالکل پکی ہے. تو ایاز کہنے لگے چلو ٹھیک ہے. ایاز اٹھے، پیچھے سے جا کے نا تو محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. محمود کہنے لگے یہ کیا بات کا، آپ سے میں نے پوچھا تھا بات پکی ہے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا نا. تو تھوڑی دیر پہلے مسکراتے چہروں میں آنسو آ گئے. ایاز بھی روئے تو محمود بھی روئے. کہا بادشاہ پکا رہنا، وہ جن کو خزانے چاہیے تھے وہ دوڑ گئے، مجھے تو چاہیے. لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے. حیا پیدا کریں. والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. لاکھوں بچے مرضی کی شادیاں کر رہے ہیں، ہزاروں گھر اجڑ رہے ہیں. یہ وہ والا زہر ہے جو ہر گھر میں تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا. پہلے ہم کہتے تھے کہ بچہ باہر نہ نکلے، اب کہتے ہیں اللہ کہیں موبائل لے کے تنہا نہ بیٹھ جائے، کہیں تنہا نہ بیٹھ جائے. کیا بنے گا اس کا اگر یہ گندگی اور یہ ایسا نشہ ہے جو اجاڑ کے رکھ دے. بخاری شریف میں حدیث ہے، قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے. راوی حضرت انس بن مالک ہیں. ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، بڑی دور سے. عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے. وہ خیر آج بھی ہیں، پروٹوکول کا ماحول آج بھی، یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا. پولیس والے آگے پیچھے بھاگیں تو حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نے آنا ہے. لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں. کیا بات ہے جناب، بڑی بات. اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا. تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا، پروٹوکول بڑا چاہتے تھے. ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو. اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندھا رہ گیا، اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے، اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے. کہتے تھے اتنا سیانا ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں، خود بخود ہی باندھ دیا. وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے
सरबराह का पैगाम लेके, तो वो कांप रहा है जब हुजूर की बारगाह में गया, डर रहा है। अब जरा बात को समझना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया क्यों डरते हो, सादा आदमी है, देहाती है, बद्दू है। अल्लाह के रसूल ने थपकी दी, क्यों डरते हो? तो कहते हुजूर मुझे आदाब नहीं आते और मुझे डर आता है, कोई बात अगर ऐसी हो गई, आप मदीने की हुकूमत के सरबराह हैं, तो कहीं आप नाराज ना हो जाएं। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं बात कहाँ की थी, पहुंच कहाँ गई। जब उसने ये कहा ना कि आप तो हुकूमत के सरबराह हैं, कहीं कोई गलती ना मुझसे हो जाए, तो नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर रोने लगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे ना भाई, तो किसी हुकूमत के सरबराह के पास नहीं आया ना, तू तो उस बेटे के पास आया है जिसकी माँ गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर लेती। मैं तो एक गरीब माँ का बेटा हूं। भाई अगर आपका ये ज़ौक बन जाए, देखो ना आज तो लोग भूल जाते हैं ना, कपड़े बदल लेते हैं तो वो समझते हैं कि शायद सारा कुछ ही बदल गया, यानी गांव से आकर पढ़ने वाले भूल ही गए हैं कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। लोग भूल जाते हैं चीजों को, अपने माजी को याद रखें। आप लोगों के साथ प्यार करें, आप लोगों को मौका दें, आप थोड़ी सी और कोशिश करें उस शख्स तक जाने की जो आपको मायूस नजर आ रहा है, परेशान नजर आ रहा है। ये हमें मिलाद वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरस दी। एक और पहलू, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे यहाँ ना अभी भी बरादरी की तकसीम है, अभी भी, और कुछ मैंने ऐसे कमजोर लोग भी देखे, ये इस तरह की हरकतें हारे हुए लोग करते हैं। हारे हुए लोग जो अपने आप को समझते हैं कि मैं को बड़ा आदमी हूं। बड़ा आदमी तो अपने अखलाक से होता है, अपने किरदार से होता है, अपनी सखावत से होता है, लोगों से प्यार करने से होता है। बाकी ये कि बैठ के कहानी सुनाना कि मैं बड़ा कुछ करता हूं, तो जो कुछ करता होता है उसे सुनाने की कोई जरूरत है। एक और बहुत सारे लोग आप ताजियत करने जाए ना वालिद के इंतकाल के बाद, तो उन बेचारों को बताना पड़ता है कि अब्बा जी मेरे बगैर दवाई नहीं खाते थे। तो मैं कहता हूं अगर तेरे बगैर नहीं खाते थे फिर बताने की जरूरत नहीं, फिर तो सारे गांव को पता होगा कि तेरे बगैर नहीं खाते। और अगर कोई दाल में काला है तो फिर तेरी वजाहत कोई बंदा कबूल नहीं करेगा। तो आपको बताना क्यों पड़ रहा है, और आप बार बार इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े कबीले के हैं? साहब अगर आप बड़े कबीले के हैं तो पता होगा सारे इलाके को आप कितना लोगों का ख्याल करते हैं, आप किस कदर मोहब्बत करते हैं, आपका अंदाज करीमाना किस तरह का। फिर आपको बताने की कोई जरूरत नहीं होती, फिर खुद ब खुद खबर होती है। हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कबीला बनु गफ्फार एक बड़ी शाख थी कबीलों में से, जो लोग उस जमाने में मालदार कबीलों से ताल्लुक रखते थे, उनमें से एक बड़ा नाम था। सारी जिंदगी चौधराहट की, लेकिन मिलाद एक इनकलाब का नाम है। मैं मिलाद मनाने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि आप हर साल मिलाद मनाएं और हर साल मिलाद के बाद आप थोड़े बदल भी जाएं, यानी थोड़े से बदल जाएं। कुछ लोग कहें यार ये दाढ़ी मैंने ना 12 रबीउल अव्वल वाले दिन रखी थी, ये मेरी मिलाद वाली दाढ़ी है। और दाढ़ी रखें भी नबी पाक की मर्जी की। किसकी मर्जी की? ना नाराज हो जाए, मैं टूर चला बस। किस मर्जी की जी? अपनी मर्जी की नहीं। दाढ़ी का वजन को नहीं होता कि पूरी मुट्ठी रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत होगी, देखो कोई वजन नहीं। पूरी रखें, जो हुजूर का तरीका है मुबारक है, जो हमें मिलता है उस पर आप तवज्जो फरमाएं। तो मैं जो बात अर्ज करने जा रहा हूं वो मिलाद इनकलाब है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने से पहले लोग कुछ और होते थे, और यहां से होके जाते थे तो फिर उनमें तब्दीली आती थी। मैं सारा दिन करामतें सुनाऊं ना किसी को अपने पीर साहब की, और अपने घर में भी कि मेरे हजरत बड़े, मेरे उस्ताद बड़े, लेकिन बीवी के साथ अगर मैं तुर्श लहजे में बात करूंगा तो वो कहेगी ऐ सिखाते ने तेनू पीर साहब। दोस्त कहेंगे ये सिखाते हैं आप। तो आपकी कहानियां नहीं चलती, आपका किरदार चलता है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, चूंकि मैं चौधरी था, सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास में बैठा था। किसी बात में बात आगे बढ़ी और बढ़ते बढ़ते बात शकरंजी तक चली गई। राय के इख्तलाफ ने बातों में तलखी पैदा कर दी, और जब थोड़े लफ्ज और तेज हुए तो मैंने उन्हें कह दिया चुप कर, तू तो अबशन का बेटा है। किसके बेटे थे हजरत बिलाल? कहते हैं जब उन्होंने मुझे कहा तो मेरा दिल बड़ा टूटा।
کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی. اب ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں. لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا اور جب سرکار آئے نا، ارادہ نہیں تھا کہ عرض کروں گا، لیکن حضور کا چہرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا. رونے کا بھی تو تب ہی مزہ آتا ہے نا کوئی اپنا ملے تو. فرماتے ہیں کہ میرے آنسو نہ بغیر اختیار کے چھلک پڑے اور میں کھل کے رویا، کھل کے. قربان جاؤں محبوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا، بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا. اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسو پوچھنے لگے. کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے. ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجرات میں گزرے، بزرگ تھے، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن. ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پی گیا رونے دا. ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پی گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا. تو میں روز رونے لگا ہوں. مزہ ہی بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا. میرے عزیز، اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور کے غلام تھے اور انہیں پتا تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں، حضور نے چپ کرایا. فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں ہے، یہ تو تقسیم اللہ کی ہے نا. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. جس طرح وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے. تو مجھے ابشن کا بیٹا کہا جاتا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام یوسف صالحی نے لکھا ہے، ذرا غور کرنا بات پر. تسلیاں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں، پر یہ تسلی بڑی انوکھی ہے. حضور فرمانے لگے بلال اگر تو ابشن کا بیٹا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے تو؟ عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا اور ایک حضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا. حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے. تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والی محبوب کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے، تو کہہ دینا. حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی، طفل تسلیاں نہیں جس طرح کی ہمیں دی جاتی، وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا، پھر کسی کا تانا نہیں رہا.